اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد ان دین عند اللہ الاسلام۔ تمام ارباب مل کے صلوات پڑھ لیجئے پاک نبی و نبی کی ذات اقدس پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، آج کی جو معراج کا موضوع چل رہا ہے اور یہ نبوت پر، کیونکہ اصول دین پر جو بات ہو رہی ہے، توحید، عدل، نبوت پہ کھڑے ہم۔ نبوت پہ جو معراج کا واقعہ شروع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ کی ذات نے کیا کیا اہتمام کیا ہم تک ہدایت کے لیے، جیسے تمام قوموں پہ انبیاء کو بھیجا، اس لیے یہ جو پاک نبی آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، ان کے بعد نبیوں کا خاتم النبیین، اس کے بعد نہ نبی کو آئے گا اور نہ آنا ہے، نہ تصور میں رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی ہے، لکھنے والوں سے، کہ اگر نبی کے بعد ہوتا تو فلاں نبی ہوتا۔ یہ بھی بہت بڑی ایک غلطی ہے، تھوڑی سی توجہ دیں اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے، خاتم النبیین کی آیت آ گئی کہ تمام نبیوں کے سردار نبی جو ہیں، آخری نبی میرے حبیب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خلق دنیا کرنے سے پہلے بھی نبی تھے اور آخر میں بھی نبی ہیں۔ پھر یہ کس نے تصور کیا کہ ایک بندہ ساری زندگی بت پوجے، بت پرستی کرے، ماں بھی کافرہ ہو، باپ بھی کافر ہو، پھر وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے اور صحبت رسول اختیار کر لے، کتنا بھی بڑا مجتہد ہو جائے، کتنا بھی بڑا ایمان والا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں حدیث گھڑ دی جائے کہ نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا؟ بھئی کیوں قرآن سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے؟ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ حدیث کو دیوار پہ دے مارو۔ قرآن حق ہے، حدیث کا راوی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ خود بے نقص ہے، بے نقص اس کا کلام ہے، اور ہر آیت بے نقص ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور لا ریب ہے۔ میں نے پہلے جو میری کتاب کا سب سے پہلا موضوع اس میں یہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کوئی شک نہیں اس میں۔ جب لا ریب ہے، اللہ کی کتاب لا ریب ہے، اللہ کا کلام لا ریب ہے، نبی بھی لا ریب ہے، اللہ خود لا ریب، تو پھر لا ریب میں یہ شک کیسے کر دیا کہ اگر ہوتا، اگر شک کا صیغہ ہے؟ تو ایک تو اس پہ لوگوں نے بہت بڑا، یعنی عام لوگوں کے پاس علم نہیں، تعلیم نہیں، شعور نہیں، وہ ملا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ملا نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے، ابھی لکھنے میں بھی نہیں جانا، قرآن کو لیں، بات کو لیں، حقیقت کو لیں، سچ کو لیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے، عرش اولیٰ سے، اللہ کی وحدانیت سے، مقام سدرۃ المنتہا سے جب پردہ وحدانیت سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ تو آیت کہتی بھی یہی ہے کہ لے گئی پاکزاد اپنے عبد کو سیر کے لیے، خاص آیتوں کی، من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، کہ وہ لے گئی اپنی خاص ذات، اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے لیے، خاص نشانیاں دکھانے کے لیے، من آیتنا، یعنی اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے لیے۔ دیکھا دانے ہاتھ پہ پاک نبی نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا اِنَّا
حسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ جس نے ہدایت لینی ہے وہ دروازہ حسین ابن علی پہ آ جائے، جس نے دنیا کے بھنور مصیبتوں سے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے وہ کشتی نجات حسین ابن علی کی کشتی کو ہاتھ ڈال دے۔ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں جو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنی مسند پہ تشریف فرما ہیں اور لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کی آبشاریں آپ کے قدموں سے بہہ رہی ہیں، لوگ سیر ہو کر جا رہے ہیں، اور سرکار معراج کا واقعہ اپنے نانا ذات اقدس سے ملاقات کا سنانے لگے کہ میرے نانا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور 18 سال کی رات ہو گئی، بستر کی حرارت گرم رہی اور دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، پانی ٹپکتا رہا وضو کر جہاں کرنا تھا۔ تو یہ واقعہ سنا تو لوگ سبحان اللہ کر رہے تھے، جن کو یقین تھا اس بات پر کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایک منافق بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، اس کے دل میں ابھی خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سوئے بھی ہیں اٹھے بھی ہیں، نہ آج تک سنا نہ دیکھا کوئی ایسی رات ہو جو 18 سال کی ہو گئی ہو۔ تو بھی خیال آیا تو گھر میں گیا تو گھر میں اس کی بیوی کھانا بنانے لگی، تو اس کے ہاتھ میں مچھلی تھی، تو مچھلی اپنے ہاتھ میں چھری لے کر مچھلی کے چانے اتارنے لگی، تو رکھ کر کہتی ہیں اے بندہ خدا جلدی سے پانی لا، اور چشمے سے پانی لینے برتن لے کے چشمے سے پانی لینے گیا، اور وہاں پہ جا کے اس کا جی چاہا کہ میں غسل کر لوں۔ اب اس نے برتن کو کنارے پہ رکھا، اس حوض میں چشمے میں غوطہ لگایا نہانے کے لیے۔ اب جب غوطہ لگایا تو غوطہ لگا کے جب باہر اٹھی تو عورت بن گئی، اس تو پورا جسم اس کا عریاں تھا، اب جسم پہ لباس بھی نہیں، اب شرمسار ہو کے پانی کے اندر بیٹھ گئی، اور فوری ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے التجا کی کہ مجھے لباس دے، میں نے باہر آنا۔ اس نے اپنے پاس جو چادر تھی، جو پٹکا تھا اس کے پاس، جو چادر اس نے اس کی طرف پھینکی، اس نے اپنے جسم کے اوپر لپیٹی اور وہ باہر آ گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو، کس کے گھر؟ کہتی میرا کوئی ابھی مجھے یاد نہیں، میرے دماغ میں نہیں آ رہا، میرا کوئی گھر نہیں، میں اکیلی ہوں، بیاباں میں، میرا کوئی نہیں، آپ اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں تو مجھے اپنا بنا لیجیے۔ گھوڑ سوار نے کہا ٹھیک ہے میں آئی آپ کے لیے ہوں، اس کے پیچھے بیٹھی گھر چلی گئی، اس نے عقد کیا، شادی نکاح کیا، 18 سال اس کے گھر میں بسی، اس میں 5 یا 6 بچے لکھے گئے ہیں کہ اس سے پیدا ہوئے۔ اب 18 سال گزر جانے کے بعد اس نے جی چاہا کہ اپنے محلے دار خواتینوں کے سہیلیوں کے ساتھ مل کر اور پانی لینے چلیں، چشمے پہ پانی لینے آئیں، اور کہنے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے میں غسل کر لوں۔ پھر برتن رکھا اور اس حوض میں، اس چشمے میں غوطہ لگایا، اٹھی تو وہی گاگر، وہی برتن، وہی سلوکہ گلے میں، وہی مرد تھا۔ حیران ہو گئی، سارا واقعہ اس کے ساتھ جو ہوا، آنکھیں کھل گئی اور جلدی سے پانی بھر کر گھر گیا۔ جب دستک دروازے دے سے اندر گیا تو وہ اس کی چھری اور مچھلی اسی طرح تھی۔ وہ حیران ہو کہتی ہے بندہ خدا اتنی جلدی کہاں سے پانی لے آئے ہو؟ ابھی تو میں نے چھری سے چانے بھی نہیں نکالے اتارے مچھلی کے، کیسے جلدی آ گئے؟ وہ کہتا ہے بس میں نے خیال کیا تھا مجھے سزا مل گئی، جو میرے ساتھ ہوا ہے، میں 18 سال آپ سے جدائی میں دور سے رہا۔ کہتی میں نہیں مانتی۔ اب اس نے بڑے بڑے سوال کیے، اس نے کہا نہیں میں مانتی نہیں اس بات کو۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ یوں بھی ہوا، یوں بھی ہوا، یوں بھی ہوا۔ وہ کہتی میں کیسے مان لوں؟ کہتی آؤ پھر، تو بھی سچی، وہ بی بی مومنہ تھی، تو بھی سچی، تیرا پیر مرشد بھی سچا، تیرا امام بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، مجھ سے خطا ہو گئی، آؤ چلیں در اقدس پر معافی مانگیں امام سے، اور میں اپنے آپ کو آج کے بعد یقین کامل کرتا ہوں کہ اول الامر کی بات سچ ہوتی ہے، یہ اول الامر منکم ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے
سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ وان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اولی الامر منکم، یہ اولی الامر ہیں جو اشارے سے شمس کو واپس بلا کر ادا سجدہ کریں۔ یہ اولی الامر ہیں جو فرما دے وہ حق ہے، سچ ہے، ان پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ قرآن پہ شک کرنا، نہ پنج تن پاک پہ شک کرنا، نہ 12 امام پہ شک کرنا، نہ 14 معصوم پہ شک کرنا۔ یہ شک سے پاک ہیں، ان کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ یقین پہ کامل ہو کر اور بیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں اگلا واقعہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔